قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے تھی۔ روایت کے مطابق یہ لوگ عراق میں آباد تھے۔ ان کی زمین زرخیز تھی اور دولت کی ریل پیل تھی۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کیسے پیدا ہوا؟ اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا اور سب لوگ اسلام پر تھے۔ پھر ان میں کچھ نیک لوگ تھے جن کے نام ود، یاغوت، یاعوق اور نصر تھے۔ جب یہ نیک لوگ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، ان نیک بزرگوں کی یاد منانے کے لیے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لو تاکہ عبادت میں دل لگے۔ لوگوں نے نیت صاف رکھی اور پتھر کے مجسمے بنا لیے۔ یہ نیک لوگ تھے، ان کی یاد رہے گی۔ مگر جب وہ نسل ختم ہوئی اور نئی نسل آئی تو شیطان نے انہیں بہکایا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے اور انہی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے۔ بس یہاں سے انسان نے خدا کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے جھکنا شروع کر دیا۔ یہی بارش برستا ہے۔ اس گھنگور اندھیرے میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ وہ کہتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم کے سردار جو تکبر میں ڈوبے تھے، انہوں نے کہا، تیرے پیچھے تو صرف غریب لوگ ہیں۔ اگر تم سچے ہوتے تو امیر لوگ تمہارے ساتھ ہوتے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے چہرہ چھپا لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ سوچئے، 950 سال کا صبر، روزانہ بے عزتی، روزانہ مذاق۔ لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ جب صدیاں گزر گئیں اور نئی نسل بھی پہلی نسل سے بھی زیادہ بدبخت پیدا ہوئی، تب نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی کہ عرش تک ہل گیا۔ انہوں نے کہا، زمین پر کوئی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں اللہ کا حکم آیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا۔ سردار گزرتے اور ہنستے ہوئے کہتے، اے نوح، کل تک تم نبی تھے اور آج بڑھائی بن گئے ہو، اور یہ کشتی اس سوکھے ریگستان میں چلاؤ گے کہاں؟ یہ کشتی اس ریت پر چلے گی؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کشتی پانی پر نہیں اللہ کے حکم پر چلنے والی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا، اللہ نے ایک نشانی رکھی تھی کہ جب تندور ابلنے لگے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں آگ جلائی جاتی تھی روٹی پکانے کے لیے، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ پہلی گھنٹی تھی عذاب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ مومن مرد اور عورتیں سوار ہوئیں اور پھر قیامت کا منظر شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور زمین کو بھر دیا چشموں کی طرح۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، دونوں پانی مل گئے اس فیصلے پر جو لکھا جا چکا تھا۔ پہاڑوں جیسی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر بھاگ رہے ہیں۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کنارے پر تھا۔ باپ کی محبت تڑپ اٹھی، پکارا، اے میرے بیٹے، ہمار ساتھ سوار ہو جا۔ مگر بیٹے نے وہی جواب دیا جو آج کے انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے دیتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا،
آج اللہ کے حکم سے بچنے والا کوئی نہیں۔ اور ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی لہر ان دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئے۔ سوچئے اس باپ کا دل، مگر نبوت کا تقاضا تھا کہ رشتہ خون کا نہیں ایمان کا ہوتا ہے۔ طوفان تھم گیا، زمین پر سناٹا تھا، ساری سرکش قوم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور وہ چند مومن لوگ زمین پر اترے۔ آج ہم سب، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہوں، ان بچنے والوں کی اولاد ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام سمجھتی تھی کہ ان کے مضبوط جسم اور ان کے پہاڑ انہیں بچا لیں گے۔ اسی طرح آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا بینک بیلنس اور ہمارا سوشل سٹیٹس ہمیں بچا لے گا۔ ان کے بت پتھر کے تھے، آج ہمارے بت ہماری خواہشات ہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی پہاڑ پناہ نہیں دیتا، صرف اللہ کی رحمت کی کشتی بچاتی ہے۔ اور آج وہ کشتی توبہ اور سنت ہے۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کوئی سبق ملا ہے تو کمنٹس میں لکھیں استغفر اللہ۔ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں کسی اور قوم کی کہانی آپ تک لا سکیں۔